سر آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں شکر کا تصور کیا ہے؟ مطلب جس طرح میں نے معاشرے میں دونوں طرح کے طبقوں کو دیکھا ہے، عمرہ کو دیکھا ہے یا مڈل کلاس کو دیکھا ہے یا ان سے نیچے طبقے کو دیکھا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ بظاہر ہمیں امیر طبقے میں بھی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، یہ بہت خوش لوگ ہیں، لیکن جب ہم ان سے مل کے دیکھتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اندر سے پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دکھ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا مجھے گائیڈ کرنا چاہیں گے، یا اس کی بظاہر وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے؟ کیا اس میں شکر نہ کرنے کی وجہ ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں نے بھی یعنی ایسے گھر دیکھے ہیں کہ بظاہر جو چیزیں بندہ خواہش کرتا ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سارا کچھ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو شاید ان کو کوئی غم نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ان کے دل میں جھانک کر دیکھیں یا آپ کو ان کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملے تو یو آر رائٹ کہ وہ تو ایسے ایسے دکھوں میں مبتلا ہیں، شاید آپ نہ ہوں ان میں مبتلا ہوں، یا کم از کم آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر میں دکھی ہوں تو یہ بھی تو کم دکھی نہیں ہے۔ میں 3 مرلے کے مکان میں بھی اسی طرح دکھی ہوں جس طرح یہ 3 کنال کے گھر میں دکھی ہیں۔ وہ جیسے پنجابی کا وہ ہے نا شعر، اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے تھے دیکھ گھر گھر لگی اگ، تو سمجھیں میں دکھی ہے تھے دکھی سارا جگ۔ تو اب یہ اگلا مشکل جو آپ کا حصہ ہے نا سوال کا، وہ یہ کہ ہم نہ ان دکھوں سے بچیں کیسے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا ہمیں نہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا اطمینان جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہتا ہے جو مومن لوگ ہیں نا، مومن، ان کی میں دنیا بھی حسین کرتا ہوں اور آخرت تو حسین ان کی ہے ہی۔ اب یہ جو چیز کہہ دی کہ دنیا بھی حسین کرتا ہوں، دیکھیں دکھ پریشانیاں تو زندگی کا حصہ تو ہیں۔ انبیاء کو مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انبیاء کو پھر نوازا کیسے، دنیا بھی کیسے دے دی۔ سب سے بڑی مثال تو ہمارے نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کو بھی بے شمار دکھ آئے، بالآخر کیا کیا؟ نبی کو ممتاز اتنا کیا کہ اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت وہ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ تھے۔ آپ ساری ہسٹری پڑھ لیں، عریبین پینسولا میں وہاں اسٹیٹ ہی نہیں تھی۔ اسٹیٹ کو وجود میں لانے والے ہمارے نبی تھے، اور خود پھر وہ اس کے سربراہ بنتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر جاتے ہیں وہ۔ جب کیا دنیا حسین کر دی نا، مزید حسین یہ کی کہ اللہ نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، میں آپ کا نام بلند کروں گا۔ اچھا نام بلند ہے، 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں جواب دینا ہے ابھی سوال کا کہ یہ دنیا حسین جو ہے کیسے ہوتی ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں جی شکر تو ہم کرتے ہیں ادا، لیکن شکر کا انداز میں نے بتانا ہے کہ شکر ادا صحیح معنوں میں کیسے ادا ہوتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا تو اچھی بات ہے، جیسے کہتے ہیں اس سے پاس مارکس ملیں گے بڑی مشکل سے۔ اب یہ فلسفہ سمجھنا پڑنا ہے شکر کا۔ اصل فلسفہ یہ ہے، ایک بندہ کسی نابینا کو دیکھتا ہے، اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ میری تو آنکھیں سلامت ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ میاں شکر ہے کہ آپ نے مجھے آنکھوں سے نوازا۔ بات بننی ہے کہ اس نابینا کو لک آفٹر کرتے ہو آپ، کہ میں ان آنکھوں بینائی کا شکرانہ ادا کروں گا اس نابینا کے کام آنے کے بعد۔ اللہ نے اصل میں یہ سارے ٹیسٹ رکھے ہیں، جان بوجھ کر کسی کو آنکھوں سے محتاج کیا، ٹانگوں سے محتاج کیا، پیسے سے محتاج کیا، آپ کو دے دیے۔ آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہاں وہ مانگتا ہے، کہتا ہے ان کو میں کیٹیگری میں ڈالوں گا، یہ ہیں شکر کرنے والے لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے آپ نے دیکھا نا لوگ، یہ میں بتاؤں ان کے مالوں میں، ان کے ایسٹس میں حصے ہیں محتاجوں کے، یہ وہ ادا نہیں کرتے۔